مرحبا 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 کو بھی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس دن ٹی وی پر جو پروگرام میں نے نہیں، آپ نے نہیں، ملجن کے اعتبار سے اہل محبت نے سنا، اور وہ پروگرام کیا تھا؟ وہ عیدگاہ شریف کا دستور بیان ہو رہا تھا۔ عیدگاہ شریف کا لائے عمل پیش ہو رہا تھا۔ کیا تھا دستور العمل؟ کہ عشق مصطفیٰ ہر دور کی ضرورت۔ کہو سبحان اللہ۔ پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہیں گے، پر اس پروگرام کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب کا عشق دور آدم سے لے کر دور عیسیٰ تک، اور دور عیسیٰ سے لے کر قیامت تک جس کی بنی جب بھی بنی در مصطفیٰ سے بنی۔ جی اللہ اکبر۔ اور یہ حضور کا عشق، ہر ایک عشق مصطفیٰ اسے کیا کچھ ملا؟ بہروں پر کہہ دو سبحان اللہ، بہروں پر درد و شیطان میں ساری کائنات ان کے دامن کے ایک کونے کے اندر رکھ دی جاتی ہے جسے عشق مصطفیٰ کا نور نصیب ہو جاتا ہے۔ بہروں پر حبشہ کی طرف اپنے چند خادموں کو بھیجا۔ حضرت جعفر طیار کی قیادت میں تنہا حضرت جعفر کو نہیں بھیجا، میں ساتھیوں کے بھیجا۔ جعفر طیار حبشہ جاؤ اور وہاں جا کر ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، رعیت سے لے کر حکومت تک، سب کے اماموں تک ایک پیغام پہنچا دو، محمد ہی آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم سے تعلق رکھنے والے آ گئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان لوگوں کی زبان نہیں جانتے، وہاں کی اور ہماری کوئی ملاقات نہیں، واقفیت نہیں، تعارف نہیں، اللہ کے حبیب وہ لوگ کیسے پہچانیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، جعفر تعارف کی اسے ضرورت ہوتی ہے جو خود جائے، تم خود نہیں جا رہے ہو، مدینے والے بھی مدینہ پاک کے حوالے سے جا رہے ہیں۔ احادیث کا آئے، امام الانبیاء کے مبارک فرامین گواہ ہیں۔ جعفر طیار ساتھیوں کو لے کر حبشہ پہنچے، جنگل میں بیٹھے، واقفیت نہیں، تعارف نہیں۔ اب بیٹھ کر وہ کرتے کیا ہیں؟ جعفر طیار نے کہا، رسول اللہ کیسے حالی ہو؟ آؤ میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا ہوں، قرآن سنتے جاؤ، شان مصطفیٰ سمجھتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کلام اللہ کی ہو، نازل مدینے پاک والے آقا پہ ہوا ہو، اور پڑھنے والا رسول اللہ کا عاشق جار ہو۔ جعفر طیار نے کلام اللہ کی تلاوت شروع کی، چند صحابہ ساتھ قرآن سن رہے ہیں۔ نجاشی تک اطلاع پہنچی، بادشاہ وقت تک، نجاشی تیری سلطنت کے اندر کچھ لوگ آ گئے ہیں، عجیب اعتبار، ان کے چہرے بھی نرالے، لباس بھی نرالے، داڑیاں بھی نرالی، زلفیں بھی نرالی، ارے وہ ہر اعتبار سے تم لوگوں سے ممتاز بھی ہیں، جدا گانا بھی ہے،
زمین میں کشش تھی، اس مٹی میں محبت تھی، ان ہواؤں میں پیار. جب مدینہ پاک کا ذکر ہو رہا تھا اللہ ویسے سفر ہی میں میرے سامنے رسول پاک کا ایک فرمان ہے جو میں بیٹھے بیٹھے کر رہا تھا. پاک اس کے اندر آنے والوں، امام الانبیاء جب بھی کبھی مدینہ پاک سے باہر جاتے جنگ کے اعتبار سے یا کسی حوالے سے حضور باہر جاتے، جب رحمت عالم واپس آتے ابھی مدینہ کئی بار دور ہی ہوتا، میرے آقا سواری کی رفتار دیر فرما دیتے. رسول اللہ کی سواری کی رفتار بدل جاتی. صحابہ کہتے یا رسول اللہ یہ تبدیلی کیوں؟ فرمایا میں نے سواری کو خود تیز نہیں کیا، یہ مدنی ہوائیں کھینچ رہی ہے، یہ مدینہ پاک کی ہوائیں کھینچ رہی ہے. سمجھئے ایمان کیا ہے؟ آؤ ایمان سنیے رسول اللہ کا فرمان. ان سب کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. آپ آئے، روحانی بہار آئی، اور آپ کے ساتھ ممتاز مداح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محترم سید الطاف حسین شاہ صاحب قاسمی تشریف لائے. ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. حاضرین، حضرت سردار والا شان تشریف لے آئے. میں نے عرض کیا ہے کہ میں آج بیان کے ارادے سے نہیں آیا تھا، صرف اس لیے آیا تھا کہ اتنے عظیم الشان پروگرام کے اندر حضرت سردار والا شان کی خوبصورت گفتگو پر آپ کے والد پاک کو مبارکباد پیش اور آپ سب کو مبارکباد پیش. اور جب پروگرام نور ٹی وی پر دیکھنے والے دیکھ رہے تھے تو بعد میں مجھے کئی لوگوں نے پھر کر کہا سمجھ نہیں آ رہی تھی، عمر کچھ اور ہے، گفتگو کچھ اور سمجھ نہیں آ رہی. ہم عمر کو دیکھ رہے ہیں یا گفتگو کو دیکھیں؟ میں نے کہا آپ لوگوں نے بہاریں دیکھی نہیں ہیں، آپ ان کے ظاہری بچپنے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن جس نے جوانی کو دیکھنا ہو تو وہ خواجہ حبیب الرحمان میرے والد صاحب کی بارے مجھے یہ بات سنائی تھی کہ میں نے قبلہ عالم کی صورت کے پورے جلوے خواجہ راسانی باغ حضرت خواجہ حبیب الرحمان کے چہرے میں دیکھے ہیں، اور جس نے حبیب الرحمان راسانی باغ کے جلوے دیکھنے ہوں اس شہزادے کے چہرے میں اللہ اکبر. ویسے نہیں دنیا حیران ہو رہی تھی یہ سنانے والا کون ہے، یہ تڑپانے والا کون ہے، یہ ایک آگ لگانے والا کون ہے. میں نے کہا یہ وہی ہیں جن کی خانقاہ کا ایک دستور ہے جو دستور حدیث کے اندر بیان ہو رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ المنورہ. میرے آقا نے فرمایا کیسا لگتا ہے ایمان لوٹ کر مدینہ طیبہ کی طرف آیا. ان مکہ کی شان والا بے مقدس کی شان والا بڑے بڑے مقامات شان والے کرمانا مجھے یہ راز سمجھ
innal ईमान नूर, मेरे आका ने फरमाया ईमान नूर है। बोला ये नूर तो है पर ये नूर रहता कहाँ है? फरमाया ये ईमान वाला नूर है यस्कुनु फी मदीनतिल मुनव्वरा, ये ईमान वाला नूर मदीना पाक में रहता है। बोला ये नूर बना कहाँ से है? फरमाया नूर मिन नूरिल मुस्तफा, ईमान का नूर नूर मुस्तफा से बना है। पता चला कमली वाले मुस्तफा जिस्म के एतबार से मदीना पाक में है और नूर के एतबार से हर मोमिन के सीने में मौजूद है। ये बात आज मंजरे का मरीज़ पे आ गए थे। और आप रूए माज़िना में मुस्तफा, हमारी इज्जतें हुजूर के नाम से, हमारी बहारें हुजूर के नाम से, हमारा ईमान रसूलुल्लाह के नाम से, और नूरी का प्रोग्राम इश्क़ मुस्तफा हर दौर की ज़रूरत। सरदारा वाला शाम में आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्या मजमून छेड़ा, क्या तार छेड़ी, क्या हक़ाइक़ खोले, क्या हकीकतें खोली, क्या मोहब्बतें तक़सीम की, अपनों को और बेगानों को पता लग गया कि जिसकी बात बनी है जब भी बनी है निस्बत मुस्तफा से। यही हमारा ईमान है। और मुस्तफा के नाम पर झंडे लहराने वालों, अल्लाह आप लोगों को सलामत करे। मेरे आका ने मदीना पाक जाने से पहले हज़रत मुसअब बिन उमैर को भेजा। मुसअब बिन उमैर जाओ और लोगों को मदनी आदाब सिखाओ, लोगों को हुजूर की आमद की, रहमत आलम की मजलिस की, हुजूर के चेहरे अतहर की, हुजूर की ज़ुल्फ़े अंबरी की, हुजूर की मुबारक गुफ्तगू की, तमाम चीज़ें समझाओ ताकि हुजूर के जाने से पहले उन सबको पता लग जाए कि आने वाले कौन हैं, कायनात को माला माल करने वाले कौन हैं। और यही वजह है कि जिन बच्चियों ने हुजूर की आमद पर हुजूर तराना गाया, आए एक अजीम शान इज्तिमा में अजीम हस्तियों की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ। वो बच्चियाँ कौन थी? वो मुसअब बिन उमैर की शागिर्द हैं। वो बच्चियाँ कौन हैं जिन्हें मुसअब बिन उमैर ने ये तरबियत दी थी? अगर ये बात समझ में आई तो अब मसला और हल हो गया। पता चला जिसका किसी कामिल से ताल्लुक हो उसे मुस्तफा की आदाब सीखने आ जाते हैं। बच्चियों को हुजूर के आने का, हुजूर के एहतराम का, हुजूर के मिलाद का, हुजूर के जुलूस का और रहमत आलम के नाम पर तड़पने का ये सारा रंग मुसअब बिन उमैर ने सिखाया। और वो है मुसअब बिन उमैर जो बेहतरीन कारी थे। जिस वक्त जंग का मौका आया, जंग अहज़ाब के बहुत के मौका पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जिसे मुस्तफा अपना झंडा अता फरमाए? अल्लाह अकबर। रहमत आलम जब झंडा अता करने के लिए सबको देखा तो फरमाया मुसअब बिन उमैर तुम मेरे करीब आओ। हुजूर क्यों? फरमाया तुमने लोगों को हुजूर की मोहब्बत सिखाई, हुजूर का इश्क सिखाया, मेरा जी चाहता है ये मदनी झंडा भी तुम्हारे हाथ में दिया जाए। कह दो सुभान अल्लाह। अब इस बात के अंदर एक बड़ी अजीब बात है, जब झंडा उन्हें मिल गया तो कुछ सहाबा किराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, मुसअब का कद छोटा है, अगर ये झंडा किसी बड़े कद वाले को दिया जाता तो कितना अच्छा होता, इनका तो कद ही छोटा है और छोटे कद वाले के पास झंडा बहुत अजीब लग रहा है। मेरे आकर पर मैं अच्छा ठहरो मैं मुसअब बिन उमैर को बुलाता हूँ। रहमत आलम ने करम फरमाते हुए मुसअब बिन उमैर को बुलाया। फरमाया मुसअब बिन उमैर कहने वाले कहते हैं तुम्हारा कद छोटा है, काश तुम्हारा कद बड़ा होता तुम्हें झंडा दिया जाता। मुसअब बिन उमैर तड़प कर हुजूर के कदमों पर गिर गए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कहने वालों को कह दे देखने में कद छोटा है, अंदर से ये कद बहुत देखने में कद छोटा है लेकिन है ये बड़े कद वाला। आका ने कहते अगर ये छोटे कद वाला होता
حضور جنگ کے دوران حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے اور کسی گستاخ نے آپ کا لباس مبارک پھاڑ دیا. یہ بہت حضور کے جھنڈے لہرانے والا تھا. عاشقوں عشق کے امتحان بھی آیا کرتے ہیں، لیکن قربان جائے رومی کس کس موقع پر آپ نے رہنمائی فرمائی. ارے دنیا عشق میں گھبرانا حرام ہے فرمایا شادی باد عشق خوش سودا عشق خوش ہے اور عشق تو زندہ باد شادی باد عشق خوش سودا اے طبیب جملہ جب مدنی تاجدار کو دیکھا مصعب بن عمیر نے اتنا چاہا پر اٹھ نہ سکے، سب کھانا چاہا سب بھی نہ اٹھا سکے. مصعب بن عمیر نے اپنی آنکھیں کھولی، اس اعتبار سے کھولی گویا میں کھڑا ہو کر آمد مصطفیٰ کا اعلان کر رہا ہوں. مصعب بن عمیر نے آنکھیں کھولی، چہرہ حضور کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں ادھر ہی رک گئی. مجھے نصیحت ملت یاد آ گئے، فرمایا بچ ناز رفتہ باشی زی جہان نیاز مندے. کوئی جانے والا کس ناز و نظر سے جا رہا ہے نیاز مند پر بڑے ناز سے جا رہا ہے. بچ ناز رفتہ باشی زی جہان نیاز مندے کہ بابا آج کی اس عظیم الشان مفتی اسلام استاد علامہ والفضلاء جناب مفتی محمد سلمان رضوی صاحب رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ مجلس شریف کا ایک رنگ ہے. بات کو ختم کر رہا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نہیں حضرت مصعب بن عمیر کا لباس باوجود نے پھاڑ دیا تو ہم نے ہاتھ پھاڑا کہ بڑا اچھا قرآن پڑھنے والا تھا، حضور کے آداب سکھانے والا تھا، رسول اللہ کے نام کے جھنڈے لہرانے والا تھا. جب لباس اس کا پھاڑ دیا گیا قربان جائیں حضور آئے تو رحمت دو عالم نے اسے دیکھ کر مبارک آنسو بہائے. ارے مصعب بن عمیر تیرے مقدر پہ کائنات کو قربان کریں. رحمت دو عالم کے مبارک آنسو مصعب بن عمیر کے چہرے پر گرے. پھر میرے آقا نے اپنا کرتا مبارک اتار کر مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا. حضور یہ کیوں فرمایا جو محمدی جھنڈوں کی عزت کرے مدینہ پاک والے اسے ایسی عزت عطا فرمایا کرتے ہیں. خوش نصیب ہیں پاک وزن کو اور شریف کی تقریب کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. حضرت صاحبزادہ والا شان کا پروگرام جو نور ٹی وی پر تھا، علمی اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، یہ باتیں تو بات کی ہے قسم سے جس نے دیکھا ہے تو دیکھتے ہی اس کا کام پورا ہو گیا ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے. آخری ایک شعر پڑھ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ.
یہ حضرت سچی بات یہ ہے کہ چشتیت میرے مقدر میں تھی، لیکن اصل خیرات مجھے عیدگاہ شریف کی حقیقت ہے 58 سے لے کر آج تک ہوش و حواس میں عیدگاہ شریف جا رہا. اور جب میں نے حفظ کا ارادہ کیا تھا تو میرے والد صاحب حضرت اللہ ثانی پاک کی خدمت میں لے کر آئے، کہا بچے حفظ شروع کرانا ہے. آپ نے دعا فرمائی اور میں پاک مجلس میں وقت ادا کے رہا ہوں. حضرت اللہ ثانی پاک نے فرمایا کہ میں 6 مہینے میں یاد کیتا سی 1 سال میں چاہتے ہیں قرآن ہوئے گا، اور اللہ کی کرم سے حضور میں نے 1 سال میں قرآن پاک نے پڑھ دیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ میرے آبا و اجداد کو اور میرے دونوں ماموں حضرت مولوی امیر حسین اور مولوی نور حسین حضرت ثانی پاک کے ساتھ سہارنپور قبلہ عالم کے حکم کے مطابق گئے تھے، اور انہی کی توسط سے ساتھ ساتھ خدمت بھی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ علم دین کے نور سے بھی مالا مال ہوتے رہے. اور یہی وجہ ہے حضرت امیر خسرو نے تو اپنے رنگ میں لکھا تھا، پر پڑھنے والا ہر کلام کو اپنی اپنی محبت میں پڑھ سکتا ہے. اگر خسرو نے اس رنگ میں پڑھا تو آج اس عظیم اجتماع کے اندر مجھے بھی پڑھنے دے. عید کہاں ہے ماں غریباں ہوئے تو، اور ان ساتھ عید کی تن روئے تو. ایک ہی شعر پڑھنا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پڑھو، دوسرا شعر کیا ہی شعر ہے، 100 ہزار عید قربانت کنم. اے میرے مدینہ پاک والے کائنات کے والیوں، 100 ہزار عید قربانت کنم. سینکڑوں نہیں ہزاروں عیدیں قربان، اور کس میں قربان؟ اے ہلال ماہ ابرو کو، اے ہلال مدینہ پاک والے ہزاروں عیدیں میں آپ کی اس مبارک ہلال میں قربان کر دوں. حضور کی یہ ابرو مبارک، پتہ ہے ابرو اگر خوبصورت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، ابرو کی بندر اگر صحیح تو پتہ چلتا ہے کہ چاند ہے، پہلی تاریخ والا چاند. کہہ دو سبحان اللہ. چشتی اور نقشبندی مکس ہو کر کہو سبحان اللہ. اے ہلال ماہ ابرو کو. حضور اعلیٰ حضرت نے ایک عجیب راز یہاں پر بتا دی. فاضل بریلوی فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے چرخ پہلے اتنا تو نہ اترا اتنا تو نہ تو. اے پرانے بڑے آسمان، تو اس بات پر فخر نہ کرنا کہ مجھ پر پہلی تاریخ کا چاند ہے. اگلے میں سے فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ فرمایا کہ میرا تعلق اس حبیب سے ہے جس حبیب کے 10 چاند اس کے ہاتھوں میں موجود ہیں اور 10 چاند ان کے قدموں میں موجود ہیں. بھئی وہ کیسے؟ جب ناخن کو صحیح کر کے اتارا جائے نا تو ناخن کی ساخت بالکل پہلی تاریخ کے چاند کی طرف ہوتی. اگر ناخن کو صحیح کر کے کاٹیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی تاریخ والا چاند ہے. فاضل بریلوی فرماتے ہیں اے آسمان تو یہ نہ اترا کہ مجھ پر پہلی تاریخ کا چاند موجود ہے، ہمارا تعلق اس اللہ کی حبیب سے ہے. 5 چاند ایک ہاتھ میں، 5 چاند دوسرے ہاتھ میں، اور 10 چاند ان کے قدموں کے اندر موجود ہیں. 100 ہزار عید قربانت کنم. اے ہلال ماہ ابرو کو. یہ سارا کچھ واضح کیا لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے محبت کا مرکز ہے، وہ اپنے مرکز سے پیار کرتا ہے، عقیدت کرتا ہے، محبتیں کرتا ہے. صاحب الرحمانی تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ قدسیوں کا محبت کا مرکز اور ہے، فرشتوں کی محبت کا مرکز اور ہے، انبیاء کی محبت کا مرکز اور ہے، اور حضور کے عاشقوں ہماری محبت کا مرکز کوئی اور ہے. ہماری محبت کا مرکز کوئی
وہی تیار پاک ہے۔ جب حضور کی سواریاں اس طرح متوجہ ہوتی، سواریوں کی رفتار تیز ہو جاتی۔ حضور کیوں؟ فرمایا مجھے نہیں، میری سواریوں کو بھی مدینہ یاد آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اکرامی، ایمان افروز کتاب سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرما رہے تھے خطیب اسلام محترم المقام حضرت علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب۔